قرآن شریف میں اللہ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اونچی آواز میں محمد، جو بھائی پیچھے بیٹھے ہیں زور سے بولیں محمد۔ یہ حضور کا اسٹیٹس ہے، یہ حضور کی مبارک وہ چیئر ہے جس کو خاتم پیغمبرہ کہتے ہیں۔ وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب نبوت و رسالت ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا محمد عام انسان نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہے۔ دوسری بات صوفیہ کہتے ہیں کہ وہ تھے کا تصور بھی نہ کرنا، وہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ میری پوری گفتگو اسی ٹاپک پر ہے، میری پوری گفتگو ایک موضوع پر ہے، اسی موضوع ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں تو کیا وہ صرف مدینے میں ہیں؟ تو پتا چلا نہیں، ان کی خاص جگہ عاشقوں کا سینہ ہوتا ہے۔ وہ عاشق ہوتے ہیں جن کے دل میں حضور رہتے ہیں، جن کی فکروں میں حضور رہتے ہیں، جن کے مبارک خیالات میں حضور رہتے ہیں، جن کا دل نہیں پھر وہ مدینہ ہوتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کے رسول کا قیام رہتا ہے؟ میں بتا دوں، سنیں گے انشاءاللہ۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کے نبی کی جلوہ گری رہتی ہے؟ بچوں کو علم نہیں ہے، 50,000 کا موبائل لے لیا، سمجھتے ہیں کہ اب ہم یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ یہ سب خام خیال ہے، اتنی آسانی سے جنت نہیں ملنے والی ہے۔ ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، ابھی اس کی ڈیلیوری نہیں ہوئی، اس کی ماں درود پڑھ کر کے اپنے ہاتھ پہ دم کر کے اپنے پیٹ پر سہلاتی تھی، اپنے پیٹ پر سہلاتی تھی۔ تو اس کی سہیلیوں نے کہا بہن یہ کیا کرتی ہے؟ تو اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ زمین پر پیدا ہو تو عاشق رسول بن کے پیدا ہو، عاشق رسول بن کے پیدا ہو۔ معلوم ہے آپ کو، یہی بچہ جب زمین پر آیا نا، دنیا اسی کو ڈاکٹر اقبال کہتی ہے، جس نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اسکول میں پڑھنے کے لیے گئے تھے اور سب سے پہلے سال ٹاپ کلاس کے آئے، پوزیشن پہ آئے تھے۔ تو پرنسپل نے پوچھا تھا سارے بچوں سے تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو سب نے کہا ہم جج بننا چاہتے ہیں، چیف جسٹس، ہم ایڈوکیٹ، انجینئر، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں۔ جب اس بچے سے پوچھا گیا تم کیا بننا چاہتے ہو تو اس نے کہا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ تو پرنسپل نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کیا تیرا دماغ کام نہیں کرتا؟ تجھے پتا ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن میری ماں کہتی تھی جو صحابی رسول ہوتا ہے وہی عاشق رسول ہوتا ہے، حضور اسی کے سینے میں رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ حضور میرے سینے میں ہو۔ ہے خیال کسی کا؟ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ملا کر کے 100 مرتبہ درود حضور کو نہ پڑھتے ہوں گے، ہم اور آپ بھی شامل ہیں۔ کوئی بات اپنے آپ کو الگ کر کے نہیں کروں گا۔ بقیہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں کے در و دیوار میں آنے والے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، ان کو اللہ سلامت رکھے۔ ہم اتنے دور ہو گئے حضور سے، تقریباً 6 مہینہ پہلے میرے 2 دوست ہیں، ایک الہ آباد میں ایک گونڈا میں، دونوں دوستوں کے الگ الگ موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے۔ میں یہ بات حلفیہ طور پر بیان کر سکتا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے بہت، حضور روئے بہت۔ دونوں نے الگ الگ موقع پر آقا کریم کے نالین پہ اپنا سر رکھا اور کہا آقا میری خطا معاف کر دیں، بتائیں تو رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت بھول گئی ہے، مجھ پر درود نہیں پڑتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں امت کی پیدائش سے اتنے 100 سال پہلے میں نے امت کی غم میں آنسو بہائے، آج میری امت مجھے بھول گئی ہے۔ موبائل کیا مل گیا؟ پب جی گیم کھیلنا، یہ ہمارے مسلمانوں کے بچوں کا یہ شیوا ہو گیا۔ حضور کو بھول گئے، اپنے بیٹے کو کربلا میں بھیجا حضور نے صرف اس لیے کہ آج یہاں تک دین آ جائے۔ بھول گئے اس عظیم محسن کو، چائے پلانے والے کا احسان یاد ہے، زمین کی پلاٹنگ کرنے والے کا احسان یاد ہے، بیٹیوں کے رشتے جن لوگوں نے کرائے ان کے احسان یاد ہے۔ اس کا احسان بھول گئے جس نے ہمیں جہنم سے بچایا، سچے خدا کا پتہ بتایا۔ صوفی صاحب روتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ موبائل کے سہارے سے سوتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، موبائل ان کے ہاتھوں میں قید ہے،
رات کے 2 بجے 3 بجے گانے بجانے میں لوگ مست ہیں، انگلیاں تھک گئیں، موبائل گر گیا، وہ سو گئے۔ تو صوفی صاحب کہتے ہیں تم تو سو جاتے ہو، لیکن تم نے کبھی سوچا رات بھر مدینے والے آقا تیرے درود کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ کیا نقصان ہے درود پڑھنے میں؟ تکلیف کیا ہے ہمیں حضور کو یاد کرنے میں؟ اور کون ہے جو ہماری قبر میں روشنی کا سامان بنے گا؟ کس سے کہو گے؟ حضور کا عشق ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ وہ جو محمد اللہ کے رسول دلوں میں رہنے والے تھے، اب اس دل میں دنیا کی محبت آ گئی۔ شاعر نے کہا تھا اس دل میں بس چکی ہے تمنا گناہ کی، یہ دل نبی کی یاد کے قابل نہیں رہا۔ بس ٹوپیاں ہیں، لباس ہے، چہرے پر داڑھی ہے، شناختی کارڈ پر مسلمان ہے، لیکن شاعر نے یہ بھی کہا تھا ملبوس خوشنما ہے مگر کھوکھلے ہیں جسم، چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں۔ ہندوستان کے فائننس منسٹر نے آج سے 3 سال پہلے کہا تھا این آر سی کے موقع پر اپنے کاغذات درست کرو ورنہ بنگلہ دیش پک کر دوں گا۔ سب کی چیخیں نکل گئی تھی، اپنے باپ کو لوگ گالیاں دیتے تھے۔ میرے باپ نے ہندوستان میں مجھے رہنے کا ثبوت جمع نہیں کیا، میرے دادا نے ہندوستان میں رہنے کی شہریت کا کوئی پروف نہیں رکھا۔ اتنی پریشانی پیدا، وہ تو اللہ کا شکر ہے، احسان مانو اس وائرس کا جس نے ان کی پلاننگ کو خراب کر دیا، ورنہ آدھے لوگ تو پڑوس میں ہوتے ہیں۔ صوفی صاحب کہتے ہیں کہ ہندوستان کے قانون کے رجسٹر میں، یہاں کے سمویدان میں تمہارا نام ہے کہ نہیں، اس معاملے میں تم پریشان ہو گئے۔ کبھی سوچا کہ فرشتوں کے رجسٹر میں ہم مسلمان ہیں کہ نہیں؟ کیا تقریر، کیا باتیں میرے بھائی، یہ کام روز کا ہے، چاہے مائنس سردی ہو جائے تب بھی یہی کام ہوتا ہے۔ ابھی دلی گیا تھا، میرے سارے دوست بہار کے ہیں، سیتامڑھی کے بلایا تھا، مائنس کے آس پاس سردی تھی۔ میں کئی دن سے گھر سے باہر نکلا ہوں، میرے بچے پریشان، گھر کے لوگ پریشان، لیکن میں کہتا ہوں کتوں کے طریقے سے مجھے بھوکنے دیجئے، شاید کبھی یہ آواز کسی نہ کسی کے دل تک پہنچے۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ حضور جن کے دلوں میں رہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق، ایک صحابی کا نام ہے حضرت زید۔ اونچی بولے کیا نام ہے؟ اور آواز سے یہ باتیں یاد رکھنا۔ باپ کا نام ہے حارثہ، 12-13 سال عمر ہے، بکتے بکتے حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ حضور نے انہیں خرید لیا یا امی خدیجہ نے حضور کو دے دیا۔ موٹی موٹی رقم دے کے جیسے آپ جانور خریدتے ہیں، پہلے کے دور میں لوگ لڑکیاں، لڑکے، بوڑھے، جوان، بچے، بچیاں خریدتے تھے۔ زید بن حارثہ اسی میں خریدے ہوئے غلام تھے جو حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ ان کے باپ کو پتا چلا جب پیسے آ گئے تو غریبی تھی تو بیٹے کو بیچ دیا، اور جب پیسے آ گئے تو جھولے میں پیسے لے کر کے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے لگے۔ تب کسی نے کہا اے حارثہ، تیرا بیٹا زید مکے میں مسلمانوں کے نبیوں کے سردار کی غلامی میں رہتا ہے۔ جناب زید بن حارثہ کہ باپ یعنی حارثہ کہتے ہیں میں مکے آ گیا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ نبیوں کے سردار کا محل کہاں ہے؟ مکے کے لوگوں نے کہا وہ آمینہ کا لال، وہ محلوں میں نہیں دلوں میں رہتا ہے، دلوں میں رہتا ہے۔ جناب زید کے باپ حارثہ کہتے ہیں میں نے کہا پتا تو بتاؤ وہ رہتے کہاں ہیں آمینہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حارثہ کہتے ہیں مجھے پتا بتایا گیا، حضور اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے حجرے میں تشریف فرماتے۔ میں داخل ہوا تو مجھ سے ان کے غلاموں نے پوچھا کہ کس سے ملنا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا میں حارثہ ہوں، میں مسلمانوں کے نبی سے ملنے آیا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا یہی ہے حضور، حضور یہی ہے۔ زید کے باپ حارثہ نے کہا چمکتی ہوئی پیشانی بتا رہی ہے، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا۔ میرے آقا فرماتے کیا بات ہے، کیا نام ہے؟ بولے حارثہ۔ بولے کون ہو؟ بولے میں زید کا باپ حارثہ ہوں، یہ میرے بھائی ہیں اور یہ میرا بھتیجا ہے۔ بولے کیا کرنے آئے ہو؟ بولے غریب تھا تو میں نے اپنے بیٹے کو بیچ دیا تھا، اب جھولے میں موٹی رقم لے کے آیا ہوں اپنے بیٹے کو خریدنے کے لیے، پتا چلا ہے کہ میرا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے۔ میرے آقا نے جملہ کہا تھا باون گاواں کے لوگوں، کیمور کے لوگوں اسے سنو، حضور فرماتے ہیں تم زید کو خریدنے آئے ہو؟ باپ نے کہا جی میں خریدنے آیا ہوں، یہ موٹی رقم لے کے آیا ہوں، جھولے میں پیسے لے کے آیا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ٹھہر جاؤ، میں زید کو بلاتا ہوں، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اسے فری میں لے کے جاؤ، اسے فری میں لے کے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے جناب زید کو بلوایا، جناب زید حضور کے حجرے میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں تشریف لائے۔ جیسے حضور کے حجرے میں جناب زید آئے، توجہ رکھیں آپ، کوئی بات نہیں، جیسے آئے نا ویسے حضور کے قریب بیٹھ گئے۔ سامنے کیا دیکھا کہ میرا باپ حارثہ بیٹھا ہوا،
حارثہ کے بغل میں میرے چچا بیٹھے ہوئے ہیں، چچا کے بغل میں میرا چچیرا بھائی بیٹھا ہوا ہے۔ معلوم ہے زید نے اپنے باپ کو دیکھا تو اپنے چہرے کو گھما لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چپک گئے۔ دیکھیں بھائی توجہ، حضور کے قریب چپک گئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین شریف قدمین شریفین کے قریب آ گئے، قریب آ گئے۔ سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ادا کیا، میری آواز پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے آواز؟ ایکو اس کا بھائی جان بند کرنا، آواز تھوڑی سی بڑھا کے رکھنا، بہت اچھا مائک ہے۔ سنیں ایکو بند رکھنا، آواز بڑھا کے رکھنا، بالکل ایکو بند رکھنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زید، زید حضور سے چپک گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں زید ان کو پہچانتے ہو؟ ان کو پہچانتے ہو؟ تو جناب زید نے ایک جملہ کہا تھا، پیر کرم شاہ ازری نے کہا اسے سونے کے قلم سے لکھو۔ حضور فرماتے ہیں زید ان کو جانتے ہو؟ تو جناب زید لپٹ کے بولے آقا میں آپ کے علاوہ پوری کائنات میں کسی کو نہیں پہچانتا، میں کسی کو بھی نہیں پہچانتا حضور۔ آپ کے باپ نے کہا، حارثہ نے کہا اے میرے بیٹے زید ادھر دیکھ، ادھر میں تیرا باپ ہوں، تیرا باپ تجھے خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ زید نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا، او میرے باپ حارثہ سنو، تم جیسے ہزاروں باپ حضور کے نالین پہ قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر، حضور کے نالین پہ قربان ہو جائے۔ تمہیں پتا نہیں ہے حضور میرے دل میں رہتے ہیں، یہ اللہ کا رسول میرے دل میں رہتا ہے۔ جناب زید کہتے ہیں کہ میرے باپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے رونے لگے اور رو کے بولے اے آمینہ کے لال، میں جا رہا ہوں، میرا بیٹا آزاد ہو کر کے اتنا خوش نہیں رہ سکتا جتنا آپ کے ہاں غلام بن کر کے خوش نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا حضور کا چہرہ تھا، کیسی حضور کی آنکھیں تھیں، جس نے دیکھا پھر کسی کو نہ دیکھا۔ آج موبائل کی اسکرین پر گنبد خضرا کو ہم دیر تک نہیں دیکھتے اور یعنی تصاویریں دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ حضور آپ کو دیکھنے کی تمنا ہے۔ کیسے ہو پائے گا؟ وہ جو محمد اللہ کے رسول جن جن عاشقوں کے دلوں میں ہے وہ ہوتے کیسے؟ ہمیں ان کے جیسا بنانا ہے۔ اگر یہ نظریہ آپ کا ہے، اگر اس کام کے لیے آپ نے سوچا کہ ہم زمین پر پیدا کیے گئے تو خدا کی قسم بڑے کامیاب ہیں، ورنہ ہم جیسے خنزیر سے بدتر لوگ نہ جانے کتنے لوگ ایسے گھومتے رہتے ہیں، آئے کل بھول جائیں گے آپ، میری کیا اوقات ہے۔ لیکن اسے یاد رکھ لیں کہ اگر حضور آپ کے دل میں ہیں تو آپ رحمت کے فرشتوں کی بارگاہ میں مقبول ہیں، آپ کا ذکر آسمانوں پر ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ کا ذکر آسمانوں پر ہوگا۔ میں بتا دوں دنیا کے کئی ملک میں گیا ہوں، بالخصوص بغداد تو میرا مرکز و محور ہے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ تو میری زندگی، غوث پاک میری جان ہے، غوث پاک میرا ایمان ہے۔ فروری کے مہینے میں غوث پاک نے بلایا تھا، بغداد شریف گیا تھا، پھر ماشاءاللہ ابھی نومبر کے مہینے میں بغداد شریف گیا تھا، اور پھر فروری میں 9 تاریخ کو بغداد شریف کا ٹکٹ ہے۔ میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، میری باتیں کسی نہج پہ جائیں گی کہ نہیں جائیں گی، لیکن اتنا یاد رکھ لو کہ یاد کرو گے کسی نہ کسی موڑ پر کہ کبھی نہ کبھی حضور کی باتیں دلوں کو مسلمان بنانے کے لیے آپ کے سوئے ہوئے جذبات کو ابھاریں گی۔ لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ میں نے اجڑا ہوا بغداد دیکھا، 18 لاکھ مسلمان مارے گئے، تمہیں پتا ہے؟ اس پین میں تقریباً 20 لاکھ مسلمان 3 دن میں مارے گئے تھے، تمہیں پتا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمیں کھیل کود قصہ کہانیاں چاہیے، بزرگوں کی باتوں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بات نہیں بنتی تو چلے جاتے ہیں۔ ایک شاعر حضور کی نعت پڑھتا، جب تک کہتا نہیں آپ سبحان اللہ کہیں، آپ کہتے نہیں ہیں۔ یہ عشق تو نہیں ہے میرے بھائی، عشق نہیں ہے۔ میرے امام نے کہا تھا اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے۔ آئیے بتاؤں کہ حضور کے عاشق کیسے تھے، جن کے دلوں میں حضور رہا کرتے تھے۔ معلوم ہے آپ کو، حضور نے اعلان فرمایا تھا بدر کے موقع پر، اے مدینے والو، بدر کے موقع پر بدر کا میدان تمہیں آواز دے رہا ہے، اٹھو اور اپنے گھر کے آشیانے کی فکر چھوڑ کر کے اسلام کو بچانے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑو، جہاد کے میدان میں قوت جہاد اپنے اندر پیدا کرو، نکل پڑو۔ جس کے گھر میں 2 ہیں، ایک گھر میں رہے، ایک میرے ساتھ چلے۔ یہ آواز حضور کی پہنچی۔ ایک باپ کا نام ہے خیسمہ، بیٹے کا نام ہے جناب سعد۔ باپ کا نام ہے خیسمہ، بیٹے کا نام ہے جناب سعد۔ آپ سے پوچھتا ہوں، باپ کا نام خیسمہ، تبرک کے طور پر یہ نام لیں، برکت کے لیے لیں، خیسمہ، حضرت خیسمہ، یہ نام یاد رکھیے گا۔ کبھی آپ جب مدینے جائیے گا، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں انشاءاللہ، جانا چاہتے ہیں مدینے شریف؟ کبھی جائیے گا انشاءاللہ، کبھی جائیے گا، ارادہ بنا لیجئے انشاءاللہ۔ اور ملتان میں ایک صاحب تھے، وہ جب بھی کوئی مدینے جاتا اس کو ایک خط لکھا کرتے تھے، بولے یہ خط حضور کو دے دینا،
یہ خط حضور کی جالی پہ رکھ دینا، یہ خط حضور کی جالی پہ 150 خط بھیج چکے تھے. کتنے؟ 150 خط بھیج چکے تھے. ایک صاحب پھر جانے لگے تو بولے کہاں جا رہے ہو؟ بولے مدینہ. بولے رکو رکو، ایک خط میرا حضور کو دے دینا. تو انہوں نے کہا کیا بات ہے یار، جو بھی جاتا ہے تم ایک خط دے دیتے ہو، یہ کیا مطلب ہے؟ تو رونے لگے. رو کے بولے کبھی نہ کبھی تو جواب آئے گا، ارادہ بنا لو، کبھی نہ کبھی تو حضور بلائیں گے یار. کایا کو دنیا کمانے کے لیٹرنگ میں لگوا لیا اٹالین اور جرمنی کے سامان، اور مولوی صاحب سے کہتا آئیے حضور گھر کے در و دیوار دیکھ لیجئے. میری بھائی جس آنکھوں میں گنبد خضرا کی تصویر نہیں، اسے گھر کو دیکھ کے میں کیا کروں گا؟ سمجھے؟ جس نے روضہ رسول نہیں دیکھا، روضہ سیدنا شیخ نہیں دیکھا، یقین کر لی کہ وہ اندھا پیدا ہوا ہے. غوث پاک کا نام بھی نہیں لیتے لوگ، تڑپتے بھی نہیں ہے، کوئی محبت بھی نہیں ہے. اتنے پیسے برباد کر دیے بچوں کے ڈونیشن میں، لیٹرنگ میں اتنے پیسے لگوا لی جس سے کم پیسوں میں لوگ بغداد جا سکتے ہیں. حضور غوث اعظم نے اپنے مرید اور خلیفہ شیخ خواجہ ابو طلحہ بغدادی کو بشر نے فرمایا تھا ایسا نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں. کیا کمی ہے آپ کے اندر؟ کیا نہیں دیا آپ کو اللہ نے؟ آپ مدینے نہیں جاتے، بغداد نہیں جاتے، کربلا نہیں جاتے، نجف اشرف نہیں جاتے. ذرا سوچو پھر کس سے روشنی کی قبر میں بھیک مانگیں گے؟ میرے آقا نے اعلان کروایا مدینے میں، دیکھو حضور کی محبت جن کے دلوں میں وہ ہیں، جن کو عاشق رسول کہا جاتا ہے، ان کو دیکھ کے کہا جاتا ہے حضور ان کے دلوں میں. بڑی مبارک جماعت ہوتی ہے. سعد بن خیسمہ، سعد بیٹے کا نام ہے، باپ کا نام خیسمہ. گھر خبر پہنچی کہ حضور نے بلایا ہے. بیٹا الگ تیار ہو گیا، باپ الگ تیار ہو گیا. باپ نے بیٹے سے کہا بیٹے تو نہیں جائے گا، میں حضور کے ساتھ میدان بدر میں لڑائی کرنے جاؤں گا. تو بیٹے نے کہا ابو آپ نہیں جائیں گے، میں حضور کے ساتھ جاؤں گا. میں حضور کے ساتھ، مرنے کی بات تھی، یہاں ولیمہ کھانے کی بات نہیں تھی. میں حضور کے ساتھ جاؤں گا، میں حضور کے ساتھ جاؤں گا. لڑائی ہو گئی گھر میں، باپ بیٹے لڑ پڑے، اتنی چیخیں بلند ہوئی کہ محلے کے لوگ آ گئے. بولے کیا بات ہے خیسمہ، آپ تو سمجھدار ہو، گھر میں بیٹے سے لڑائی چل رہی ہے. بولے اے محلے والوں میرے بیٹے کو سمجھا دو. بولے کیا غلطی کی ہے؟ بولے غلطی نہیں کی ہے، حضور نے کہا ہے کہ اسلام تمہیں آواز دے رہا ہے، اسلام کو تمہارے خون کی ضرورت ہے. میں بدر میں حضور کے ساتھ جنگ پہ جا رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہے میں جاؤں گا، اس کو سمجھا لو، میرا بیٹا ہے، میری بات نہیں مانتا. بیٹا کہتا ہے تمہاری بات تم نے کیسے کہہ دیا میری بات؟ میں رسول پاک کی بات مانتے ہوئے جانا چاہتا ہوں، اے میرے باپ مجھے جانے دے. بولے میرے بیٹے تیرے لیے 1000 چاند سے آئے گا، میرے لیے مشکل موقع اس کے بعد، میری عمر زیادہ ہو چکی ہے. بولے نہیں نہیں نہیں، میں حضور کی بات ساتھ جاؤں گا جنگ میں، اور اپنا لہو اسلام کے لیے قربان کروں گا. وقت دینے میں دقت ہوتی ہے. معلوم ہے کیا ہوا؟ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، یہ واقعہ ہم نے بتایا بھی نہیں. لطیفے سنتے سنتے تو ہمارے کان پک گئے، ہنسی مذاق کرتے کرتے ہماری ممبر کی جو عظمتیں تھی وہ بھی پامال ہو گئی، اس کی تقدیس، اس کی حرمت پامال ہو گئی. سلیقہ مندی سے کوئی بات ہوتی نہیں، بڑی دشواریاں ہوتی ہیں. معلوم ہے کیا ہوا؟ انہی دونوں باپ بیٹوں کو ان کے گھر میں بٹھایا گیا، پورے محلے کے لوگوں نے بٹھا کر کے معلوم ہے کیا کیا؟ قرآن اندازی کی، فال کھولا گیا. سمجھ رہے آپ کی نظر میں 2 پرچیاں لائی گئی. آپ کی نظر میں ایک پرچی پر سعد کا نام، بیٹے کا نام، ایک پرچی پر باپ خیسمہ کا نام لکھا گیا، اور پرچی ڈالی گئی مثال کے طور پر. پھر کسی بچے کو بلا کہا گیا اٹھا لو، جو پرچی اٹھاؤ گے جس کا نام نکلے گا وہی حضور کے ساتھ میدان بدر میں لڑنے کے لیے جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ معلوم ہے جب پرچی اٹھائی گئی، فال کھولا گیا قرآن اندازی میں، تو بیٹے کا نام نکل آیا. بیٹے کا نام تھا حضرت سعد. برکت کے لیے، حضرت برکت کے لیے، برکت کے لیے حضرت سعد بیٹے کا نام تھا. معلوم ہے جب بیٹے کا نام پرچی میں نکلا نا، تو بیٹا اپنے گھر کے آنگن میں بلیوں اچھل رہا تھا، خوشی میں اچھل رہا تھا، اور باپ کنارے پر بیٹھ کے رو رہا تھا. کنارے پر بیٹھ کے خدا کی قسم باپ نے ایک جملہ کہا، دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں. باپ نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے میرے بیٹے پرچی بدل لے. آئے ہائے، اے میرے بیٹے پرچی بدل لے، پرچی بدل لے. تو بیٹے نے کیا کہا؟ اہل دل ہی ان جملوں کو سمجھ سکتے ہیں. بیٹے نے کہا اے میرے باپ اگر جنت ہوتی تو بدل لیتے. آئے ہائے ہائے، اگر جنت ہوتی تو بدل لیتے. اے میرے باپ نہ حضور کے ساتھ جہاد میں جانے کا معاملہ ہے. بارات نہیں جانے دی تھی، پکنک نہیں منانا تھا، شاپنگ نہیں کرنے جانا تھا، جان دینے کی بات تھی جس میں کہ کئی ٹکڑوں کا معاملہ تھا. باپ کہتا ہے میرے بیٹے پرچی بدل لے. بیٹا کہتا ہے جنت ہوتی تو بدل لیتے. بیٹا اپنے گھر سے سج دھج کے تیار ہوا، بیوی اور ماں دروازے پر چھوڑنے کے لیے آئی، اور باپ اپنے گھر کے آنگن میں رو رہا تھا. سعد نے کہا ابو
آپ کو تکلیف معذرت چاہتا ہوں، لیکن آج آپ کا بیٹا اس لائق ہو گیا ہے کہ حضور کے ساتھ اپنی جان دینے کے لیے جا رہا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ غالب نے کہا تھا یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ خدا کی قسم، جب جناب خیسمہ کا بیٹا سعد میدان بدر میں گیا، تھوڑی ہی دیر کے بعد حضور کے غلاموں کے نعرے کا جواب دشمنوں کے پاس نہیں تھا۔ 70 سے زیادہ مکے میں حضور کے دشمن بدر میں آئے تھے، وہ مارے گئے۔ 13 حضور کے غلام وہیں شہید ہوئے، ایک راستے میں شہید ہوا۔ میں نے ان کی مزارات پر کئی مرتبے حاضری دی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ان کی، سید صاحب کی، اور یہ سارے بیٹھے ہوئے لوگوں کی جوتیاں اپنے سر پہ سر۔ میں نے بہت جلسے جلوس کیے میرے بھائی، اور بڑے پیسے لوگ ملے، لیکن یقین مانو سید صاحب، میرا رب جانتا ہے غوث پاک کے خاندان کے لوگ لیٹے ہوئے ہیں، ہم اپنے سارے پیسے مدینے اور بغداد کے سفر میں لگا دیے، سارے پیسے۔ میرے بچے میرا پاسپورٹ چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے تو یہ بغداد بھاگ جائے گا۔ میری زندگی ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ، میرے بچوں کو میں کیسے پالوں گا؟ اللہ ہی پالنے والا ہے، سمجھے؟ اے لوگو جاؤ دربار غوثیت، ماں آپ کی دہلیز تمہارا انتظار کر رہی ہے، کچھ تو قربانیاں دو میرے بھائی۔ حضرت خیسمہ کا بیٹا سعد، جب بدر جاؤ گے نا تو 5واں یا 6واں نام آئے گا، وہ بڑا سا پتھر لگا ہوا ہے، کتبہ لگا ہوا ہے، اسٹیکر لگا ہوا ہے بدر میں شہید ہونے والوں کا، ان میں سے ایک نام خیسمہ کے بیٹے کا ہے، وہیں شہید ہو گئے۔ بیٹا سعد میدان بدر میں شہید ہو گیا۔ جب باپ کو خبر ملی کہ میدان بدر میں میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو بہت زور زور سے رو رہے تھے، بہت زور زور سے رو رہے تھے۔ پھر محلے کے لوگ آ گئے، بولے تسلی رکھو، صبر کرو، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اس لیے رو رہے ہو؟ تمہارا بیٹا مر گیا، شہید ہو گیا؟ تو پھر رو کے بولے خدا کی قسم اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اس لیے رو رہا ہوں کہ بیٹے کی جگہ پر میں کیوں شہید نہیں ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں محمد رسول بن کے رہتے۔ آج ہمارے ہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی، برا نہ ماننا آپ کہ میں پیروں کا دھون پی لوں، لیکن پھر میں کس سے کہوں؟ اگر تم حضور کی باتیں نہیں سنو گے تو کیا میں اسٹیشن پہ باتیں کروں، پیڑ پودوں کو سناؤں، سمندر کی مچھلیوں کو سناؤں؟ آپ بتائیں، سوراخ سے نکلنے والی چیونٹیوں کو حضور کی باتیں سناؤں؟ آپ اس کام کے لیے چنے گئے ہیں، دعا کرو اللہ ہمارے دل کو مسلمان کر دے۔ آمین کہہ دو، آمین، اونچی آواز میں دل سے بولو آمین۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی باتیں آپ کے مزاج کی نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، اللہ ہمارے دلوں کو مسلمان کر دے۔ جب سعد کا باپ تڑپا نا تو رب نے اس کی تڑپ کو قبول کر لیا۔ ٹھیک قریب 2 سال کے بعد پھر مکے کے ظالموں نے مدینے آ کے چڑھائی کی، اور پھر میدان احد کا کارزار گرم ہوا، بازار گرمی ہوئی، وہ جہاد کی آواز آئی حضور کے عاشقوں کی طرف سے۔ تقریباً 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جبل احد کا، اسی کے دامن میں جبل روما اور اس کے بیچ میں پھر میدان احد کی وہ جنگ چھڑی جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 غلام شہید ہوئے تھے۔ جناب ابی سفیان اور جناب خالد بن ولید اپوزیشن پارٹی کی طرف سے آئے تھے۔ اس جنگ کے ہونے سے پہلے جناب خیسمہ اتنا روئے تھے کہ اللہ نے ان کی اس پاکیزہ نیت خالص کو قبول کر لی اور میدان احد میں وہ شہید ہو گئے۔ جب کبھی جاؤ گے تمہیں پتا چلے گا یہ وہ مبارک زمین ہے جہاں وہ لیٹے ہوئے ہیں جن کے دلوں میں حضور رہتے تھے۔ ہمارے نعرے ہیں ہمارے پاس، جھنڈے لے لیے ہم کہاں کہاں گھوم کے لگاتے ہیں، لیکن ہمارے کردار سے نظر نہیں آتا کہ ہمارے دلوں میں حضور ہے۔ ہم وقت نہیں دے سکتے، جس کے پاس نماز پڑھنے کے لیے 10 منٹ کا وقت نہ ہو وہ حضور کے نام پر اپنی جان کیا دے گا میرے بھائی؟ جس کو سچ بولنے کے لیے وقت نہ ہو، جس کو حلال کھانے کے لیے وقت نہ ہو۔ معلوم ہے آپ کو گجرات میں بہت بڑی بڑی فیکٹریوں کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے، اس فیکٹری میں سب کام کر سکتے ہیں، مسلمان کام نہیں کر سکتے۔ ممبئی میں بڑے بڑے فلیٹس کے آفس میں لکھا ہوا ہے اس فلیٹس میں کئی روم خالی ہیں لیکن مسلمانوں کو نہیں ملیں گے۔ ان سے زیادہ حرام کھانے والا زمین پر کوئی نہیں، ان سے بڑا جھوٹ بولنے والا زمین پر کوئی نہیں۔ جس کی ذات سے صداقت کی، لفظ سچائی کی ڈلیوری ہوئی ہو، اس نبی کی امت پر یہ اسٹیکر لگا ہوا۔ آج یہ ہم پر کلیم لگا اور اس میں کسی حد تک سچائی بھی ہے۔ ہم کو حرام خور کہا جاتا ہے، ہم کو 2 نمبر کا مسلمان انسان کہا جاتا ہے۔ بتائیے جس کے آنے سے چرندوں کو پرندوں کو غذائیں ملی ہوں، اس آمنہ لال کی امت کا عالم ہے۔ سوچتے کیوں نہیں بھائی؟ آپ موبائل میں ہر چیز آپ کو چمکتی نظر آتی ہے، کبھی اجڑے ہوئے حضور کے شہر کی داستان بھی سن لیا کرو، کبھی حضور کے عاشقوں کی باتیں بھی سن لیا کرو۔ یہی میدان احد کی وادی ہے سید صاحب،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ابھی لڑائی کی شروعات نہیں ہوئی، میرے آقا فرماتے ہیں تم چلے جاؤ دائیں طرف آدھی فوج کو لے کر کے، اور تم چلے جاؤ بائیں طرف اتنی فوج کو لے کر کے، اور تم میرے ساتھ رہنا یہاں پر بیچ میں، یہ قلب، یہ میمنہ، یہ میسرہ، تم زخمیوں کو پانی پلانا، تم لاشیں اٹھانا، تم تیر اٹھانا، تلوار اٹھانا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں، یہ بتاؤ کہ سب اپنی اپنی ڈیوٹی پہ لگ جاؤ گے، میرے کمرے کے سامنے، میرے خیمے کے سامنے میرا باڈی گارڈ کون بنے گا؟ یہ حضور نے بدر کے میدان، احد کے میدان میں کہا۔ ایک بالکل پتلے دبلے صحابی تھے، بالکل پتلے دبلے صحابی تھے، وہ کھڑے ہو گئے، بولے حضور آپ کا دربان میں بنوں گا۔ بول دو سبحان اللہ۔ آپ کی زیادہ آواز مجھے نہیں چاہیے، بس آپ مجھے اتنا بتا دیں، کوئی بات کبھی 10-20 منٹ کے بعد اچھی لگے تو بولیے گا، مجھے ایسے ہی لوگ پسند ہیں، میرے شہر میں تو اسی گفتگو لوگ سنتے ہیں، اور اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اتنی سردی میں حضور کی محبت میں بیٹھے ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں حضور آ جائے، پھر میں آپ کے پیروں کو چوموں، آپ کے نالین کو چوموں، آپ کی جوتیوں کو اپنے سر پہ سجاؤں، لوگ بولے یہ کیا ہے تو کہوں کہ ان کی جوتیاں ہیں جن کے دلوں میں حضور رہتے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں۔ یہ نذرانے جو آپ مجھے دیں گے نا، جو عزتیں دیں گے، میرے کس کام؟ عزتوں کا لائق نہیں ہوں میں، نذرانے میرے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے، لیکن آپ کے دل میں جو حضور کی محبت رہے گی، اسی محبت کو میرے امام نے یوں کہا، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے، پتلے دبلے صحابی تھے، کھڑے ہو گئے، بولے سرکار میں آپ کا چوکیدار بنوں گا۔ میرے آقا نے ان کی پرسنالٹی دیکھی، فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ جناب زیاد بیٹھ گئے، پھر فرماتے میرے آقا ادھر تم رہنا، ادھر تم رہنا، جبل روما پہ عبداللہ تم چلے جاؤ 50 تیر اندازوں کو لے کے، تم زخمیوں کو پانی پلانا، تم تلواریں اٹھانا، اور اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ میرے خیمے کے سامنے کون چوکیدار بنے گا؟ جیسے حضور نے یہ کہا، پھر جناب زیاد کھڑے ہو گئے، پھر وہی کھڑے ہو گئے، پتلے دبلے صحابی۔ حضور نے ان کو دیکھا تو فرمایا زیاد بیٹھ جاؤ، پھر جناب زیاد بیٹھ گئے۔ عشق دیکھو یار، جب بیٹھ گئے تو ایک صاحب نے کہا عجیب آدمی ہو، بار بار کھڑے ہو جاتے ہو، پتا ہے یہ حضور کے خیمے کے سامنے کھڑے ہونے کا معاملہ ہے، دشمنوں کا پورا حملہ حضور پر ہوگا، اور تم اتنے کمزور پتلے دبلے، تمہارے پاس طاقت ہے، تم کھڑے ہو جاتے ہو؟ تو رونے لگے، رو کے بولے تمہیں پتا ہے ہم جنگیں طاقت کی بنیاد پر نہیں، حضور کی محبت کی بنیاد پر لڑنے کے لیے آئے۔ پھر میرے آقا فرماتے قلب کی طرف تم، میسرہ کی طرف تم، میمنہ کی طرف تم، تلواریں تم اٹھانا، زخمیوں کو تم اٹھانا، اور صحابہ عاشقوں کی لاشیں تم اٹھانا، اور دشمنوں کی لاشیں تم اٹھانا، عورتوں کو ادھر تیار کرنا، ان کی آوازیں ادھر نہ آنے پائے، ان تک کوئی پہنچنے نہ پائے۔ بس یہ بتاؤ، میرے حضور نے تیسری مرتبہ فرمایا، آخری مرتبہ یہ بتاؤ کہ میرے خیمے کے سامنے میرا دربان کون بنے گا، میرا چوکیدار کون بنے گا؟ خدا کی قسم دیر نہ کی، پھر جناب زیاد کھڑے ہو گئے۔ کوئی ایک آدمی پھر سے بول دے سبحان اللہ۔ اللہ اس کا ثواب سرکار کے روزے کے صدقے میں اس مبارک بستی میں لیٹے ہوئے مرحوم اور مرحومہ کو نظر فرما دے، آمین کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس عرس کی بنیاد رکھی ہے، اللہ ان کی قبر کو روشنی عطا فرمائے۔ پھر جناب زیاد کھڑے ہو گئے، جب جناب زیاد کھڑے ہوئے نا تو حضور مسکرائے، میرے آقا زیاد کو قریب لائے، ادھر آؤ زیاد۔ جب جناب زیاد حضور کے پاس آئے نا، بالکل کمزور، بالکل پتلے کمزور مریل سے، میرے آقا فرماتے ہیں زیاد تمہیں پتا ہے یہاں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے؟ تو فرماتے ہیں حضور اس میں کیا ہے؟ یہ جان بھی تو آپ ہی کے صدقے میں ملی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، ایک جان کیا۔ میرے آقا حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں زیاد یہ بڑی مشکل گھڑی ہے، یہ زمین بہت ہی طاقت و قوت کے ساتھ رہنے والے فوجی کی تلاش میں ہے۔ کہتے حضور میں یہاں پر میں رہوں گا۔ میرے آقا نے زیاد کے کان میں جملہ کہا، زیاد کب تک کھڑے رہو گے؟ جناب زیاد کہتے ہیں جب تک یہ جان میں جان باقی ہے دہلیز مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گا، دہلیز مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے آقا نے اپنی تلوار جناب زیاد کے حوالے کی، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان۔ اپنی تلوار حضور نے جناب زیاد کے حوالے کی اور فرماتے میرے آقا کھڑے ہو جاؤ، نتیجہ جنگ کا آنے والا ہے۔ اب اعلان ہوا، لڑائی شروع، جنگ کا بگل بجا، ادھر سے حضور کے عاشق، ادھر سے دشمنان رسول۔ وہ گھمسان کا رن پڑا، نشیب و فراز کے ساتھ جنگ احد شام تک پہنچی ہے۔
یہ سب جانتے ہیں. بڑی اتھل پتھل رہی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے. اسی میں سعد کے باپ خصمہ شہید ہوئے تھے. اسی میں حضرت حنظلہ شہید ہوئے تھے. اسی میں مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے. اسی میں عبداللہ ابن جہش شہید ہوئے تھے. اسی میں حضور کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء، مدینہ پاک کے گورنر، مدینہ پاک کے ناظم جناب امیر حمزہ شہید ہوئے تھے. 70 کے آس پاس حضور کے صحابہ اس میں شہید ہوئے تھے. معلوم ہے کیا ہوا؟ معلوم ہے کیا ہوا؟ جب لڑائی شباب پر ہوئی تو تقریباً 72 زخم آئے تھے جناب زیاد کے جسم پہ. 72 زخم آئے تھے جناب زیاد کے جسم پر. کتنے زخم کی بات کر رہا ہوں، پھولوں کی بارش نہیں ہوئی. 72 تیروں تلواروں کے حملے ہوئے تھے. جب تک طاقت تھی کھڑے تھے. طاقت ختم ہو گئی تو چیخ کے بولے یا محمدہ، یا محمدہ، یا محمدہ، یا رسول اللہ بچا لیجئے، یا رسول اللہ بچا لیجئے. اتنا کہا زمین پر گر پڑے. زخمیوں کو اٹھا کے لے جانے والی فوج آ گئی. اس نے جناب زیاد کی کو اٹھایا اور لے کے جب جانے لگے نا کیمپ کی طرف، زخمی کیمپ کی طرف، جناب زیاد نے آنکھیں کھول دی. کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا تم زخمی بہت ہو، تمہیں زخمی کیمپ پہ لے کے جا رہا ہوں. فرماتے خبردار مجھے واپس لے چلو دہلیز مصطفیٰ پہ. میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے جب تک یہ جان میں جان باقی ہے آپ کی دہلیز نہیں چھوڑوں گا. خبردار میرے اس وجود کو واپس لے چلو. اتنی زور سے پریشر کے ساتھ جناب زید نے کہا کہ حضور کے عاشقوں نے ان کو پھر واپس لائے. فرمایا وہیں کھڑا کر دو جہاں پر میں کھڑے ہو کر کے حضور کے دربار کی دربانی کر رہا. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں. لوہے کی چھڑ کے سہارے سے کھڑا کیا گیا. بائیں ہاتھ میں ڈھال لے لی، دائیں ہاتھ میں تلوار لے لی. دشمنوں کے وار کو روکتے تھے، بس دفاعی پوزیشن میں تھے، اٹیک کرنے کی طاقت نہیں تھی. زخم پہ زخم بڑھتے چلے گئے. معلوم ہے 92 یا 93 زخم آئے. برداشت اب تک کرتے رہے، اب برداشت نہ ہوا. پھر چیخ مارے یا رسول اللہ بچا لیجئے، یا محمدہ، یا محمدہ کہہ کے زمین پر جب گرے نا تو حضور کے صحابہ آ گئے. ان کی آواز سن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر سے باہر نکل کے آ گئے. اس مبارک دربار میں قریب بیٹھنے والوں سنو، جہاں وہ زمین پر پڑے تھے جناب زیاد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمین پر بیٹھ گئے. جناب زیاد کا سر حضور نے اپنی ران مبارک پہ رکھ لیا. اگر یہ بات بہت بڑے خوش قسمت لوگوں کو ملنے والی آپ تک پہنچی ہے تو ذرا کوئی ایک آدمی کہہ دے سبحان اللہ. میرے امام کے سگے منجلے بھائی علامہ حسن بریلوی کہتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور جناب زیاد کا سر حضور نے اپنی ران پہ رکھ لیا. آئے آئے. معلوم ہے اتنے زخم تھے ان کے سروں پہ، خون کی ندیاں، خون کی دھارا بہ رہی تھی. انہوں نے جب حضور کے پاکیزہ وجود کی بھینی بھینی خوشبو محسوس کی نا تو پلکیں کھولی تو سامنے چہرے مصطفیٰ دیکھا. سو تو نہیں رہے آپ؟ بولے بولے ذرا سب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ. اونچی آواز میں، اونچی آواز میں. کبھی یہ نہ کہنا کہ تقریر پتہ نہیں یا کیا ہوئی یاد نہیں ہے. میں چاہتا ہوں لفظ بلفظ یاد کر لو، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں حرف بحرف یاد کر لو. یاد کر لو میرے بھائی، یاد کر لو، بہت کام آئے گی انشاءاللہ. اپنے بچوں کو جب بچے سوتے نہیں تو موبائل کے سہارے سلاتے ہو، کبھی کبھی اپنے ان بچوں کو ان بزرگوں کی داستانیں سنا کے سلائیے گا. سمجھے؟ جناب زیاد کا سر حضور کی ران پر تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خوشبو محسوس کی، رانائی محسوس کی. جناب زیاد نے اپنی آنکھیں کھولی. جب آنکھیں کھولی تو سامنے چہرے مصطفیٰ. شاعر نے کیا کہا؟ تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو جناب زیاد کی پلکیں پھر بند ہو گئیں، پھر کھولی، پھر بند ہو گئیں. زخم اتنے زیادہ تھے کہ پلکیں اٹھ نہیں پاتی تھی. میرے آقا کو احساس ہو گیا کہ پلکیں کھولنے میں زیاد کو تکلیف ہو رہی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ جناب زیاد کی آنکھوں پہ رکھ دیا کہ پلکیں نہ کھولیں. آنکھوں کو پلکوں کو چپکنے کے لیے تیار کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. معلوم ہے جیسے حضور نے اپنا مبارک داہنا ہاتھ جناب زیاد کی آنکھوں پہ رکھا، جناب زیاد کو احساس ہو گیا کہ حضور میری آنکھوں کو بند کرنا چاہتے ہیں. زخمی اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں کپ کپاتے ہوئے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک تک گئے اور فرمایا اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے آقا اپنے ہاتھوں کو ہٹا لیجئے، ہٹا لیجئے، ہٹا لیجئے، میری آنکھوں سے ہٹا لیجئے۔ میرے آقا فرماتے کیوں؟ تو رونے لگے، بولتے آقا موت کا فرشتہ میرے سامنے کھڑا ہے، میری روح نکلنے والی ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں مر جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا۔ میری روح فرشتہ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، رب مجھ سے پوچھے گا زیاد کہاں سے آ رہا ہے، تو کہہ دوں گا چہرے مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تلاوت کر کے آ رہا ہوں، میں تیرے حبیب کے چہرے کی زیارت کر کے آ رہا ہوں۔ محمد الرسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کا رسول لیتا ہے۔ کبھی سوچا یہ کیا کس سے کہانیاں بھلا دیے جائیں؟ ان باتوں کو اگر ہم اپنے بھائیوں کو بچوں کو نہ بتائیں تو کون بتائے گا کہ تمہارے بزرگوں کے دلوں میں حضور کا عشق کیسا تھا، تمہارے آقاؤں کے دلوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کیسا تھا۔ یہ بتائیے کہ حضور کے غلاموں کی باتیں دلوں کو اچھی لگتی ہے کہ نہیں؟ تکلیف نہ ہو تو بولیے گا، اونچی آواز میں بولے، حضور کے غلاموں کی باتیں آپ کے دلوں تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہیں؟ ہنگامہ بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے ہندوستان میں کم سے کم 300 سے زیادہ خطیب ہے، 300 سے زیادہ خطیب ہندوستان میں ہے، وقت بھی پاس کر سکتے ہیں، سمجھے بھائی، ایک سے ایک ہر